ہماری پچھلی نشستوں میں جو گفتگو کا موضوع رہا ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور آج بھی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو آج بھی ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج کا یہ ہاٹ ٹاپک میں نے ہمیشہ بھی کہا ہے کہ جب تک انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں سمجھ میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں پیدا ہوتا، اور جب عشق پیدا نہیں ہوتا تو انسان کے اندر نہ ادب پیدا ہوتا ہے نہ کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ کتابیں انسان کو مفتی تو بنا سکتی ہیں، لیکن جو عشق ہے وہ انسان کو ایک مجاہد بناتا ہے اور اس کی منازلوں کو آگے تک طے کرتا ہے۔ تو جس طرح پچھلی نشستوں میں ہم نے ہمیشہ بات کی کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پیرہان میں کھڑا کر دیا، یعنی جو 1,24,000 انبیاء ہیں انہی کی صف میں کھڑا کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سردار انبیاء بنایا۔ پچھلی جو ہمارے جلسہ ہوا ہے اس کے اندر بھی اسی پروگرام کو ہم لوگوں نے رکھا، انہی آیات کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس محفل میں شامل نہیں تھے، بہت سارے اس میں سے لوگ، تاکہ وہ سبق جو ہے وہ ہمیں ریپیٹ ہو جائے، کہ جو سورہ جمعہ کی میں نے ابتدائی آیاتوں کی تلاوت کی نا، هو الذی۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہمارا پہلا بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی لحاظ سے سرکار کی شان جو ہے کم نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ اگر آپ نے یہ کہیں پر بھی معاذ اللہ یہ تصور کر لیا، یا آپ نے برابر کے لے کر آ گئے، یا عام 1,24,000 انبیاء کے برابر میں لے کر آ گئے، تو وہ حق ادا نہیں ہوتا بلکہ آپ گستاخی ہو جاتی ہے۔ میں ابتدا کرتا ہوں اس بات سے کہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا خطوط لکھ کر بھیجا کرتے تھے کسی اور سلطنت کے اندر کسی اور بادشاہ کو، تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ خط لکھتے تھے اور ایک میسیج جو ہے وہ میسنجر کو دیا جاتا تھا۔ وہ میسنجر کیا کرتا ہے، وہ لے کر خط لے کر جاتا ہے اسی جگہ پر، وہ بادشاہ اس کے خط کو پڑھتا ہے، تو اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ خط جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، یعنی یہ خط جو ہے وہ مستند ہے۔ تو وہ خط جو ہے انفرادی طور پر تو خط ہے، لیکن اگر لانے والا بے ایمان ہو تو خط کے مستند ہونے میں شک پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب میں نے آپ کو ایک مضمون لکھ کے دیا، ہو سکتا ہے میں نے تو بالکل صحیح لکھ کے دیا میں نے ان کو کہ بھائی آپ کو دے کے آ جائیے، اب یہ لے جانے والا جو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر رہا ہے، بیچ میں اس نے کہیں کچھ لکھ لیا یا اس میں غلط ملت کر دیا، تو کوئی تصدیق تو نہیں ہے نا کہ بادشاہ کی رائٹنگ ہے، مہر تو لگی ہے لیکن آگے پیچھے کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو بادشاہ جس کو خط بھیجتا ہے اس کا سب سے زیادہ مستند ہونا ضروری ہے۔ تو جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے پھر اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ بھی مستند، جو لے کر آیا ہے وہ بھی مستند۔ اب اگر میں خط کے متن میں کچھ عیب نکالتا ہوں، کچھ غلطی نکال رہا ہوں، تو اس کے کیا مطلب ہے کہ مجھے بادشاہ پر یعنی بھیجنے والے پر بھی شک ہے، جو لے کر آیا ہے اس پر بھی شک ہے نا۔ یہ اگر فلسفہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم قرآن کریم کی پھر ابتدا جب کرتے ہیں نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ تو یہ آپ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ وہ تھیوری یاد ہے نا کہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بادشاہ کا خط لے کر جو جا رہا ہے تو آپ کو بادشاہ کا جو خط جو لے کر آیا ہے نا، سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہوگا؟ اس لانے والے پر۔ پتہ ہے کہ یہ لانے والے نے بے ایمانی نہیں کی ہے، اسی لیے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ خط مستند ہے کیونکہ لانے والا مستند ہے۔ تو آپ جب یہ کہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، تو لانے والا کون ہے؟ لانے والا کون ہے؟ تو سب سے پہلی جو یعنی اگر آپ اس کو ریورس انجینئرنگ کریں گے نا تو سب سے پہلی جو ذات ہے جو ہر شخص سے بالا تر ہے وہ کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تبھی تو جو لائے ہیں وہ لا ریب فیہ۔